حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہو جانے کے غم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشان تھے، انہیں گھروں میں چین نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہو جانے کے غم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشان تھے، انہیں گھروں میں چین نہ آتا تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیوانہ وار پھرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر بٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انصار کیا کہتے ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس مرض میں ہم سے جدا ہو کر کردار القرار میں تشریف لے جائیں، پھر معلوم ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ایک ہاتھ دوش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا اور دوسرا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے دیوانہ وار فدا ہونے کو حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہر میں اعلان کر دو کہ سب جمع ہو جائیں تاکہ میں انہیں وصیت کروں، آخری وصیت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے چلے اور مدینے کی گلی کوچوں میں اعلان کرایا۔ تمام لوگ بے قراری کے عالم میں دوڑتے چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اب میرا وقت رحلت قریب ہے اور میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے بہت جلد جدا ہونے والے ہو۔ سچ بتاؤ کہ جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تم کس طرح رہو گے؟ یہ سن کر تمام حاضرین رو پڑے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک احرام بپا ہو گیا۔ سب نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دل و جان سے پیروی کریں گے اور قرآن کو اپنا دستور العمل بنائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہو، میں نے تم کو کس طرح احکام پہنچائے، تمہاری وجہ سے کیا کیا مصیبتیں برداشت کیں۔ میرے دانت تم نے توڑے، میرے چہرے کو خون میں رنگا، جاہلوں سے گالیاں سنی، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے اور صبر سے رہا۔ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صابر اور انتہائی شاکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک بلا کم و کاست پہنچا دیے، ہمیں گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا سے ملا دیا، اس کی جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے کی کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تو اس پر گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جس کسی کا قرض میرے ذمہ ہو وہ ابھی وصول کر لے، جس کسی کو میں نے مارا ہو وہ ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، حقوق العباد میں جس کا مجھ پر کوئی حق باقی ہو ابھی صاف صاف کہہ دے اور لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کا معاملہ قیامت کے دن باقی رہ جائے۔ کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ اگر اس وقت میں اپنا حق لوں گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ یاد رکھو، عداوت میرے دل میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، میں اس کو اپنا دوست جانتا ہوں، اپنا حق ابھی مجھ سے طلب کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ اتنا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز ظہر ادا فرمائی، پھر ممبر پر آئے یہی اعلان دوبارہ فرمایا۔ ایک شخص اٹھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں۔ فرمایا، میں تجھے نہ جھٹلاتا ہوں نہ قسم دلاتا ہوں، لیکن اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ کس معاملے کے ہیں؟ وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کوئی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تھا کہ سائل کو 3 درہم دے دو، میں نے اس سائل کو 3 درہم دے دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو حکم دیا کہ اسے 3 درہم ادا کیے جائیں۔ فضل بن عباس نے اسے 3 درہم ادا کر دیے۔ اسی مجلس میں حضرت عکاشہ بن محض اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کے ساتھ فرماتے تھے، اس لیے مجبوراً عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کہتا تو گنہگار ٹھہرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکے پر تازیانہ مار رہے تھے، وہ میرے شانہ اور پشت پر لگا تھا اور مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ، اے عکاشہ، اچھا ہوا کہ تم نے ابھی مجھے کہہ دیا، قیامت پر نہ چھوڑا۔ میں دنیا میں بدلہ دینے کو زیادہ پسند کرتا ہوں بمقابلت آخرت کے۔ اے عکاشہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ تازیانہ چابک کون سا تھا؟ عکاشہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑی کا دستہ اور خیزران سے گتھا ہوا اور تسمہ درا کی صورت میں اس کے آگے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ چابک میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، جاؤ اور جلدی لے کر آؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا کے مقام پر پہنچے، ان سے تعزیانہ طلب کیا۔ حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابا جان بخار میں مبتلا ہیں، سواری کرنے کی طاقت نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیانہ کس لیے طلب فرمایا؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب ماجرا کہہ کر سنایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی اور یوں دعا کی گئی، یا اللہ، جو شخص اس وقت میرے ابا جان سے قصاص طلب کر رہا ہے تو اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت نخیف ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیانہ لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ صحابہ کرام تعزیانہ دیکھ کر چیخ اٹھے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جلدی جاؤ، ایک ایک تعزیانہ کے عوض 100 تعزیانہ اپنے اوپر لے لو، اپنے نانا جان پر فدا ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے جب مسجد میں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر یہ سب مسجد گونج رہی تھی اور صرف عکاشہ ہاتھ میں تعزیانہ لیے کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے عکاشہ، جس طرح میں نے تجھے تعزیانہ مارا تھا اسی وقت مجھے مار لو۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام حضرت عکاشہ کے گرد ہو کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعزیانہ مارنے کے بجائے ہم سب کو ایک ایک تعزیانہ مار لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر پکارا کہ اے عکاشہ، ہمارے نانا جان کا بدلہ اور کسی سے نہ لو، ہم حاضر ہیں، ہم دونوں کو 100 تعزیانہ مار لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو گود میں لے کر فرمایا، جان پدر، تم یہ خیال نہ کرو، قصاص مجھ پر واجب ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر عکاشہ سے فرمایا کہ جلدی کرو اور اپنا بدلہ لے لو۔ عکاشہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میری پشت برہنہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب حاضرین کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت عکاشہ تعزیانہ ہاتھ میں لے آگے بڑھے، قریب پہنچے، مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، تعزیانہ پھینک دیا اور بےتاب ہو کر مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگ گئے۔ پھر رفتہ ہو کر پروانہ وار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ عکاشہ کے ہاتھوں میں یہ ہمت نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے سکے۔ عکاشہ، تو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عکاشہ، یہ کیا؟ عکاشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حلیہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم سکوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا بدن میرے بدن سے چھو گیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قصور معاف فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا خیر فرمائی۔ یہ آخری دعا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات دینوی میں فرمائی۔